کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے بچوں کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اور فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے ذہنی صلاحیتیں منسلک ہیں، اور اگر فزیکل ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی تو اس کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں اس کو بھی جلا ملے گی۔ فزیکل ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلے ہم اگر بات کریں تو گراس موٹر سکلز ہیں۔ گراس موٹر سکلز سے مراد یہ ہے کہ جو جسم کے بڑے اعضاء ہیں اس کی موومنٹ اور اس کی اس طرح سے گروتھ جس طرح سے اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو بچے باقاعدہ پلے میں حصہ لیتے ہیں، اور ایسے پلے جس میں بڑے اعضاء جیسے بازو، جیسے ٹانگیں اور پورا جسم انوالو ہوتا ہے، اس سے ان کی نشو و نما بھی اسی طرح بہتر ہوتی ہے۔ بلا شبہ اس گراس موٹر سکل کے لیے غذائی ضرورتیں منسلک ہیں، اور غذائی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کی مشق اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب یہ مشق کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بچوں کی موومنٹ کو ہم یقینی بنائیں، ان کی کم از کم یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیدل چلنے کی عادت کو مشق بنایا جائے، اور ان کی جو باڈی موومنٹ ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اس باڈی موومنٹ کے لیے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز شامل ہیں، جس میں فٹ بال ہے۔ فٹ بال میں پورا جسم انوالو ہوتا ہے، ٹانگیں موو کرتی ہیں، بازو موو کرتے ہیں، پورا جسم حرکت میں رہتا ہے، اور جسم کی توانائی استعمال ہوتی ہے، خرچ ہوتی ہے، اور وہ توانائی مسلز کی مضبوطی کے لیے بلا شبہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائیکلنگ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم بچوں کو ان کی گراس موٹر میں ڈیولپمنٹ میں مدد لے سکتے ہیں۔ بچے سائیکل چلاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام جسم کی حرکات اس میں شامل ہوتی ہیں، اور اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس میں ذہنی صلاحیتیں بھی منسلک ہو جاتی ہیں، یعنی ذہن سے پوری توجہ کے ساتھ سائیکل چلائی جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں اس سے نکھرتی بھی ہیں، اس میں توجہ بڑھتی ہے، اور اس کی الٹیمیٹلی جو نیڈ ہے وہ لرننگ کی نیڈ ہے جو پوری ہوتی ہے۔ کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ جسم حرکت کر رہا ہے، جسم میں توانائی خرچ ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے بہت چھوٹی چھوٹی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو بھی نکھار ملتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ذہن کے اندر ایک صلاحیت جو ہے نا فیصلہ سازی کی، اور فاصلے کو تمیز کرنا، جانچنا،
اور پھر اسی طرح جو اس کی مشکلات ہیں اس میں ٹرن لینا، رکنا، چلنا اور اچانک رکنا، یہ کچھ ایسی اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے ذہنی نشو و نما بھی بلا شبہ ہوتی ہے۔ جس طرح فٹ بال ہے، بظاہر تو یہ کھیلنے کو ایک عام سا کھیل، سادہ سا کھیل لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری ذہنی صلاحیتیں وابستہ ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ پوری توجہ سے بال کو دیکھنا، بال کے پیچھے بھاگنا، بال کو ہٹ کرنا، اور ہٹ بھی اس وقت کرنا جب اس کی ضرورت ہو، اور اس جگہ پہ نشانہ ہٹ کرنا جہاں پر اس کی ضرورت ہو۔ اور اس لحاظ سے اس میں جو ذہن کی کمپریہنشن کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو نکھار ملتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور کھیل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں بچہ دوڑتا ہے، دوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے کہ ڈائریکشن کیا اختیار کرنی ہے، کتنا تیز دوڑنا ہے، کس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے، اور کتنی رفتار سے دوڑنا ہے۔ تو دوڑنے کی صلاحیت جو ہے نا، وہ ظاہر ہے اس کی ذہنی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے کھیل ہیں جیسے بیڈمنٹن ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ٹارگٹ کو ہٹ کرنا، اور پھر یہ ہے کہ ٹارگٹ کو اچیو کرنا، اور بظاہر یہ ہے کہ یہ عام سا کھیل ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی ذہنی صلاحیتیں ہیں جن کو نکھار ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ گروپ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں بچے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اور ایک گروپ کی صورت میں وہ آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بچے آپس میں جب کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، آپس میں سپورٹ کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو یہ ایسی کچھ صلاحیتیں ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ ذہن کے ساتھ ہے۔ یعنی یوں کہیں گے کہ جو لوگ کھیل میں حصہ لیتے ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں، اور اس کا جو تعلق ہے وہ بلا شبہ نیوٹریشن کے ساتھ ہے، کھانے پینے کے ساتھ ہے، اور جو کھاتے پیتے ہیں اور ان کی صلاحیتیں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ان کی جو جسمانی صلاحیتیں ان کو بھی نکھار ملتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کے عمل میں ڈائجیشن کا عمل ہے، اور ڈائجیشن کے عمل میں جب جسم کے اندر اس انرجی کو صرف کیا جا رہا ہے، اس کا مصرف ٹھیک طرح سے ہے، اور باقی مسلز کو پوری انرجی مل رہی ہوتی ہے، تو کھانے پینے سے تمام طرح کی جو انرجی ہے وہ جسم کے باقی حصوں کو مل رہی ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ جو کھیل ہیں وہ یقیناً ہماری تمام طرح کی صلاحیتوں کے لیے ایک بلیسنگ ہے، اور اس بلیسنگ کے لیے ہمیں اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں بچوں کی نگرانی اور رہنمائی کرنی چاہیے کہ وہ مثبت کھیل کھیلیں، اور یہ جو نئی اور جدید طرح کی گیمز ہیں، ویڈیو گیمز ہیں، اس میں ذہنی صلاحیتیں ہو سکتا ہے نکھرتی ہوں، لیکن باقی جو کھیل ہیں اس میں جسمانی صلاحیتوں کو بھی نکھار ملتا ہے، اور ذہنی صلاحیتوں کو بھی نکھار ملتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔